اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 11 آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 102 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب یہاں پہ اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی ہماری ایک شخصیت سازی یہاں پہ ہو رہی ہے، کردار سازی کی بات کہی جا رہی ہے۔ تقویٰ جو ہے دراصل کردار سازی یا شخصیت سازی میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں، زندگی کے ہر عمل میں ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس کام کی جواب دہی ہمیں اللہ کو کرنی ہے، اللہ کا خوف ہر وقت ہر لمحے ہمارے دل میں ہو۔ تو اس طرح کی کردار سازی جو مطلوب ہے اللہ کو ہماری، تو یہاں پہ اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہم اس میں وقت بھی اللہ کی فرما برداری میں ہوں۔ موت کا لمحے کا کسی کو نہیں پتہ کہ کس لمحے موت آ جائے، تو ہمیں ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ کسی بھی لمحے ایسا گناہگاری کا یا اللہ سے کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا کہ اس سے ہم جو ہے حالت گناہ میں جو ہے یا تقویٰ نہ ہونے کی حالت میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں موت بھی اس حالت میں نہ آئے کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرمانبرداری اور وفاداری پر قائم رہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا اور تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور نہ پڑو تفرقے میں۔ اب یہاں پہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور یہ ہماری پہلے تو ہے ایک انفرادی کردار سازی کی بات ہوئی کہ آپ نے انفرادی کردار سازی کس طرح کی ہے کہ تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ کا ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب ایک اجتماعی بات کر رہی ہیں وَاعْتَصِمُوا اور تھام لو سب مل کر، کس کو؟ اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی ہم نے اس سے کل اگلی جو پچھلے ہماری ویڈیو تھی اس میں بھی بات ہوئی تھی کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ جس نے اللہ کی رسی کو، اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ تو یہی چیز اس میں بھی بیان ہو رہی ہے کہ جو اللہ کا جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی قرآن پاک ہے۔ یہاں پہ اللہ کی رسی سے مراد یہ دین ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے، اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم جو ہے کبھی بھی ایسے سہارے کو نہیں اپناتے جو کمزور سہارا ہوتا ہے۔ جب ہم ایسی حالت میں ہوتی ہیں جہاں ہمیں جان بچانے کی یا اپنی کچھ بچاؤ کی فکر کرنی ہوتی ہے، تو ہم ایسی رسی، کمزور رسی کو نہیں پکڑتے جو کہ ٹوٹنے والی ہو، ہم ایسی رسی کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ مضبوط ہو۔ تو اس وقت ہمارے لیے مضبوط رسی کون سی ہے؟ جو اللہ کی طرف ہمیں لے کے جائے، قرآن پاک ہے، ہمارا دین ہے۔ اور اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں جو اصل اہمیت ہے دین کی ہو، اسی سے ان کو دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوششیں کریں، اسی کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں، آپس میں کوآپریٹ کریں، جہاں دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور اس کی اقامت کی نصب العلم سے مسلمان ہٹے، اور ان کی توجہات، ان کی پرائرٹیز اور دلچسپیاں جو ہے جزیات و فروغ کی طرف جو ہے منعطف ہو جائیں یا ان کا رخ اس طرف ہو جائے، تو پھر میں لازماً وہی تفرقہ، وہی اختلافات رونما ہو جائیں گے جو اس سے پہلے ہم انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو
ان کی اصل جو مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کیا جا چکا ہے۔ اس کا ہم نے تمام جو ہے بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل مختلف اقوام کا ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی کافی ذکر ہوا اس چیز کا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو وہ کس طرح سے دنیا کی رسوائیوں میں اور دنیا کے مختلف عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ اور دوسری چیز کہ جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری بات یہاں پہ کیا کرے، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں پہ آپس میں ایک دوسرے سے فرقہ بندیاں، مطلب آپس میں دوسرے کو اپنے الگ الگ گروہ نہ بنا لو، بلکہ اپنا ایک اجتماعی وہ بنا لو مطمع نظر کہ آپ کو ایک ٹارگٹ جو ہو، آپ کا جو ایک گول ہو، وہ آپ کا ایک اجتماعی گول ہونا چاہیے جس کو حاصل کرنا ہے سب کو مل کر۔ اس سے ہمارا اجتماعی گول پھر کیا ہوگا، جب ہم اپنی انفرادی کردار سازی کر لیں گے، اس کے بعد ہم درجہ بدرجہ جو ہم آئیں گے، اس کے بعد اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہوئے، اپنے اہل محلہ سے سٹارٹ کرتے ہوئے درجہ بدرجہ سب آہستہ آہستہ، تو اس سے پورا کیا ہوگا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو کہ صالح معاشرہ ہوگا، اور اسی سے ایک نظام قائم ہوگا آہستہ آہستہ، اور وہ نظام آٹومیٹیکلی اس میں جو ہے وہ کس کے تابع ہوگا، اللہ کے دین کے تابع ہوگا، اللہ کی قرآن پاک میں بتائے گئے احکامات کے تابع ہوگا۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، تم پر جو تم پر کیا ہے اس نے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اب یہاں پہ یہ اشارہ جو ہے اس حالت کی طرف ہے جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے، قبائل کی جو مختلف قبائل تھے ان کے آپس میں باہمی دشمنیاں، بات بات پر ان کی لڑائیاں، شب و روز کے جو کشت و خون تھے، جس کی بدولت جو قریب تھا کہ پورا عرب قوم جو نیست و نابود ہو جاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمت اسلام تھی۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے 3-4 سال پہلے مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام کی جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس و خزرج کے وہ قبیلے جو سال ہر سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم شیر و شکر ہو چکے تھے، اور یہ دونوں قبیلے مکے سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر احسان و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ قبائل ایسے تھے کہ ان کے آپس میں اتنی لڑائی، دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں سال ہر سال، برسوں، سو سال، کئی سال گزر جاتے تھے، اور یہ لڑائیاں ان کی ختم نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپس میں ایسی صلح کروائی کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور ایک مطلب ایسا موقع ہوا کہ ایک جو تھا ان کا دشمن جو تھا، حالانکہ وہ نابینا تھا، لیکن اسے یہ ہضم نہیں ہوتی تھی یہ بات کہ یہ کس طرح سے آپس میں اتنے ان میں صلح ہو گئی ہے، بھائی بھائی آپس میں من گئے۔ تو ایک ایسی محفل جمی ہوئی تھی اور اسی میں آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے، تو یہ آئے تو انہوں نے اس طرح کے کچھ اشعار وغیرہ پڑھے جو ان کے اس وقت کے جو جنگ حالت میں ہوتے تھے وہ اس وقت کے تھے، تو ان کے جذبات دوبارہ سے ابھرے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ بات چیت اس طرح کی سٹارٹ کی کہ ایک دوسرے پہ تنقید ان کی سٹارٹ کی، اور اس طرح کا موقع پہنچا کہ ایک دوسرے سے دوبارہ دست و گریباں ہونے والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے ان میں صلح کروائی اور ان کو یاد کروایا کہ تم جو ہو کس دین کے تابع ہو، اپنا مقصد حیات ان کو بتایا، تو یہ دوبارہ سے ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ تو اسی چیز کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل کیا، تمہارے دل جوڑ دیے، اور تم آپس میں دوبارہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ تمہاری حالت کیا تھی کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
वलतकुम मिनकुम, तुम में कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर ही होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है फरमा रहे हैं कि एक ग्रोह तो ऐसा लाजमी होना चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। अब यहाँ पे जो है हमारे एक ईमान का इम्तिहान भी होता है कि जब हम बुराई को देखते हैं तो हम किस तरह से उस बुराई को रोकने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो हुक्म दिया गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोको। हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो ज़बान से रोको। ज़बान से नहीं उसको रोक सकते तो दिल से उसे बुरा जानो। और ये दिल से बुरा जाना जो है वो ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। इससे हम अपने आप को अपना एक एहतिसाब कर सकते हैं, अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हम ईमान के किस दर्जे में हैं। हम हाथ से रोकते हैं या हम ज़बान से रोकते हैं या फिर हम दिल में ही सिर्फ बुरा जानते हैं। आजकल बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जिसे हम सिर्फ दिल ही दिल में उस पर कुड़ते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म इस वक्त मौजूद हैं जिस पे हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सोशल मीडिया इस वक्त ओपन है सबके लिए, आप सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अपने इस वक्त जो चैनल्स पे जो बेहयाई दिखाई जा रही है या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जो बेहयाई दिखाई जा रही है, फ़रोग़ दिया जा रहा है, माशरे से हया ख़त्म हो रही है, तो इस चीज़ को जो है इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास इस वक्त बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है। हम जिस भी ज़राए का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से अपनी सलाहियतों के मुताबिक, तो उन ज़राए का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम फेसबुक पे बात कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे इस पर वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकते हैं, हम ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ इसमें हैं। और इसके अलावा अगर हम लिखने की सलाहियत रखते हैं तो हम मुख्तलिफ़ अखबारात में लिख के उसको शाया करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारी फ़लाह सिर्फ़ जो है किस चीज़ में है, नेकी का हुक्म देने में है और बुराई से रोकने में है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग जिहाद यानी दीन के लिए मेहनत और जान फशानी, माली और जानी कुर्बानी ना करें तो अल्लाह ऐसे लोगों पर अज़ाब मुसल्लत कर देगा। यानी इतनी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि हमें नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। ये हमारा काम है, ये काम जो अल्लाह ताला ने हमें सौंपा है, ये अब हमारे ज़िम्मे है, हमारे कंधों पर ये भारी ज़िम्मेदारी आई हुई है। पहले तो अनबिया के सुपर थी ये ज़िम्मेदारी, अनबिया के बाद उनके सहाबा, फिर उनके ताबीन के बाद से फिर अब ये ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और ये नेकी का हुक्म हमने किसके थ्रू देना है, कुरान पाक के ज़ेर तहत देना है, कुरान पाक के अहकामात लोगों तक पहुंचाने हैं। ये इस तरह से हम नेकी को फ़रोग़ दे सकते हैं। फिर आगे फरमाया जा रहा है, वला तकूनु, और ना तुम हो जाना, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, तफ़र्रकू वख्तलफ़ू, जो फ़िरक़ों में बैठ गए, और वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, और खुली खुली वाज़ेह हिदायत पाने के बाद फिर इख्तिलाफ़ात में मुब्तला हो गए। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, जिन्होंने ये रविश अख्तियार की वो उस रोज़ सख्त सज़ा पाएंगे। अब ये इशारा उन उम्मतों की तरफ है जिन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से दीन हक़ की साफ़ और सीधी तालीमात पाई, मगर कुछ मुद्दत गुज़र जाने के बाद दीन की बुनियाद को छोड़ दिया और गैर मुतल्लिक़ जो ज़िमनी या फ़रोई मसाइल जो थे, इर्रेलेवेंट बातें जो होती हैं, उनकी बुनियाद पर अलग अलग फ़िरके बनाने शुरू कर दिए। फिर फजूल व लायानी बातों पर झगड़ने में ऐसे मशगूल हुए कि उन्हें उस काम का होश रहा जो अल्लाह ने उनके सुपर्द किया था, और ना अक़ीदा अखलाक के उन बुनियादी असूलों से कोई दिलचस्पी रही जिस पर दर हकीकत इंसान की फ़लाह व सआदत का दारोमदार है। यौम तबय्यज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून।
جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ دونوں طرح کی باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا راستہ اپنایا، نعمت ایمان پانے کے بعد اسی جو ہے ایمان کی حالت میں ہی رہے، تقویٰ کی روش اختیار کی، تو ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اب یزد بیضہ سے ہے، بیضہ سفید چیز کو کہا جاتا ہے اور انڈے کو کہا جاتا ہے، انڈا چونکہ سفید ہوتا ہے تو یہاں پہ بیضہ، اور اسود ہم حجر اسود کو کہتے ہیں، اسود کالی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو جن کالے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ جو نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے چہرے بالکل کالے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کی جگہ کون سی ہوگی؟ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، سبحان اللہ، اور ان کو وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ آیات چونکہ مونس ہوتا ہے اس لیے اس سے پہلے تلکا لگائے، تلکا مونس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم تمہارے لیے پڑھ رہے ہیں تمہارے لیے بالحق، بالکل صحیح حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی یہاں پہ چونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ ان کو سیدھا راستہ بھی بتا رہا ہے، اور اس بات سے بھی انہیں قبل از وقت آگاہ کیے دیتا ہے کہ آخرکار وہ کن امور پر ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ کجروی اختیار کریں، اصل راستے سے ہٹ جائیں اور اپنے غلط طرز عمل سے بھی باز نہ آئیں، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کریں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، ما جو فی میں، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹ کے جانا ہے، امور ہر ایک تمام معاملات کو، اور سارے معاملات جو ہیں اللہ ہی کے حضور پیش ہونے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے ہیں۔ یہاں پر ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جو خیر کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں، نیکی کا حکم دینے والے ہوں، اور ہماری اسی میں فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخر میں میری جو ہے یہاں پہ درخواست ہے کہ اس میں کچھ میرے سے غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کا لازمی مجھے فیڈ بیک دیں، چاہے وہ تجوید میں ہو، تفسیر میں ہو، ترجمے میں ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، تو اس میں لازمی مجھے فیڈ بیک دیں۔ اور اللہ سے بھی میں معافی کی خواستگار ہوں کہ مجھ سے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، یا سمجھانے میں اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے میں معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔